امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، فروڈ۔ فروڈ 2022 کی ایک پاکستانی تھریلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، احسن خان اور مکاز ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 14 مئی 2022 کو ARY ڈیجیٹل پر ہوا۔ اس ڈرامے کی اب تک 32 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 9، تنکے کا سہارا۔ تنکے کا سہارا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 26 ستمبر 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا، جسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، ذیشان احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، سمی خان، ہارون شاہد اور رباب ہاشم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی اب تک 12 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ اسے مومل شنید نے مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 8، بیٹیاں۔ بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ محمد احمد بطور لائق احمد 5 بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے۔ واحد والدین ہونے کے ناطے لائق احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی۔ فاطمہ افندی بطور فضا سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سمجھدار اور ہمدرد ہے۔ ماہنور حیدر بطور عائزہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور لائق احمد کی دوسری بیٹی ہے۔ وہ اپنے کلاس فیلو سعد سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے والد کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ قدسیہ علی بطور ہانیہ، تانیہ حسین بطور انم اور ایمان خان بطور کومل لائق احمد کی دیگر 3 بیٹیاں ہیں۔ کبھی کبھی اس کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ایک باپ کو اپنے خاندان کی خوشی کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اسے آسمہ سیانی نے لکھا ہے اور میثم نقوی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 7، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ایک پاکستانی رومانٹک کامیڈی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 16 ستمبر 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی اب تک 12 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 6، کلندر۔ کلندر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 14 اکتوبر 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ اسے سمرہ بخاری نے لکھا ہے، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، منیب بٹ، ہبہ عزیز، علی عباس، اسماء عباس اور کنزہ رزاق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی اب تک 14 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 5، فرق۔ فرق 2 مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ اسے عمران نذیر نے لکھا ہے۔
احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 4، بختاور۔ بختاور ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 17 جولائی 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے۔ اسے نادیہ احمد نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی اب تک 17 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 3، حبس۔ حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے۔ فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ سپر ہٹ ڈرامے اے مشت خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈرامہ سیریل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ ڈرامے کی کہانی عائشہ ثاقب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لاجواب ہے۔ اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے، عالیہ مخدوم نے اسے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 2، سیانی۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹس اختیار کر کے اچھی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کیا اجالا کو کبھی وہ پیار اور احترام ملے گا جس کی وہ حقدار ہے؟ جھوٹ اور فریب پر زندگی بسر کرنے کے بعد کرن کب تک سچ کو چھپا سکے گی؟ اسے سعدیہ اختر نے لکھا ہے، علی اکبر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دوریفشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ نعمان اجاز اور عتیقہ اوڈو بحیثیت مسٹر اور مسز نواب دلاور کا تعلق ایک بااثر کاروباری خاندان سے ہے جس میں ایک آرتھوڈوکس ذہنیت ہے۔ خاندانی اقدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ شہود علوی اور لیلا واسطی بحیثیت مسٹر اور مسز اکرم مہک کے والدین ہیں۔ وہ مسلسل ہنگامہ آرائی میں رہتے ہیں کیونکہ بگڑے ہوئے شمشیر کو پہلی نظر میں ہی ان کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اسے رادین شاہ نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔